بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کے لیے ایسے قوانین اور ایسے عدالتوں میں ہونے والے فیصلہ جات لے کر آتا ہوں جس سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے۔ اور آج ایک پینشن کے متعلق فیصلہ میرے سامنے ہے، تو اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو اس سے قبل کہ ہم بات اپنی شروع کریں، آپ مہربانی کر کے میرے اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب فرما لیں۔ اگر آخر میں آپ کو ویڈیو یا معلومات یہ پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو بلا تعمل بلا تاخیر چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، کہ ایک کیس تھا جو کہ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کا ملازم تھا اور وہاں سے ریٹائر ہوا، اور انہوں نے ان کے جو بینیفٹس تھے وہ یہ کہہ کر روک لیے کہ اس کے خلاف انکوائری پینڈنگ ہے۔ تو اس نے پھر اس کے خلاف ہائی کورٹ میں سنگل بینچ کے سامنے ایک پٹیشن، آئینی پٹیشن دائر کی، جس میں سنگل جج نے یہ حکم دیا کہ ان کے جو واجبات ہیں وہ دیے جانے چاہیے، اور یہ بالکل ان کا رائٹ ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن تھی وہ اس کے خلاف ڈویژن بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل میں چلی گئی۔ تو انٹرا کورٹ اپیل میں ججز صاحبان نے اسے تفصیل سے سنا، تو اس کے بعد یہ فیصلہ دیا، اور ججز نے اس پوائنٹ کو سامنے رکھا کہ جو موقف اختیار کیا تھا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے، کہ ان کے کوئی ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہیں جو کہ اسٹیچوٹوری ہوں، یعنی قانونی ہوں، تو اس لیے انہیں اس طرح کی ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس معاملے کو بغور دیکھنے کے بعد ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اس کو فوری طور پر اس کے واجبات دینے چاہیے، اور جہاں اسٹیچوٹوری رولز نہیں ہوں گے تو وہاں جو ہے وہ دیگر قوانین، یعنی پیڈا ایکٹ اور دیگر قوانین جو سرکاری ملازمین کے موجود ہیں، پھر ان کا اطلاق ہوگا، اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ آئینی پٹیشن کے ذریعے کسی بھی ادارے کو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے، اور جو ادارہ اسٹیچوٹوری رولز رکھتا ہو یا نہ بھی رکھتا ہو۔ تو اس لیے ہائی کورٹ نے اپنے دائرہ کار کو اختیار کرتے ہوئے ڈائریکشن جاری کی ڈویژن بینچ نے کہ فوری طور پر فی الفور جلد از جلد پٹیشنر کو اس کے جو بینیفٹس ہیں، جو اس کے پینشن اور گریجویٹی کے جو بینیفٹس ہیں اسے فوراً ادا کیے جائیں۔ اور اس سے قبل جو پٹیشن دائر کی تھی پٹیشن نے، اور جس کے خلاف اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ڈویژن بینچ میں آئی تھی، تو اس میں بھی ہائی کورٹ نے 1 منتھ کے اندر اندر ان کو یہ اس کے پینشنری بینیفٹس جاری کرنے کا حکم دیا تھا، جس کو اس نے عمل نہیں کیا تھا۔ تو اس نے اس آرڈر کو اسیل کیا، اور اس آرڈر کے خلاف وہ ڈویژن بینچ میں آئے، تو ڈویژن بینچ نے بھی سرکاری ملازم کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اصول یہ وضع ہوا کہ اگر کوئی اسٹیچوٹوری رولز موجود ہیں یا نہیں موجود، پینشنری بینیفٹس کے لیے ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے کسی بھی ادارے کو ڈائریکشن جاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیس لا جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ سب سے پہلے اس کا ٹائٹل نوٹ کر لیجئے، یہ ہے مینیجنگ ڈائریکٹر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اینڈ این ادر ورسز فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکٹری لیبر مین پاور اینڈ اوورسیز پاکستانی اینڈ ادر۔
تو یہ کیس لایا جی 2020 PLC 8 اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور یہ اطہر من اللہ جو اس وقت چیف جسٹس تھے، اور دوسرے ہیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. تو یہ دونوں ججز کا یہ کمبائن ایک ججمنٹ ہے، اور بڑی زبردست ججمنٹ ہے. اور آپ کو یہ اگر آپ کے بینیفٹس اگر کسی ادارے نے یہ کہہ کر دبائے ہوئے ہیں کہ اس کے خلاف انکوائری پینڈنگ ہے، تو آپ اس کیس لاگ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اگر انکوائری پینڈنگ ہو تو اس قانونی پٹیشن میں یہ بھی اصول وضع ہو گیا کہ اگر کوئی اس کے خلاف جو پینشنر ہے اس کے خلاف کوئی انکوائری پینڈنگ ہے، تو اس انکوائری کی کوئی حیثیت نہیں. ایک دوسرے فیصلے میں یہ کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ جب کوئی ملازم جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے، تو ریٹائر ہونے کے ساتھ ہی اس کی جتنی بھی انکوائریاں انیشیٹ کی گئی ہوتی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اتنی بڑی یوٹیوب کی دنیا میں آپ کو مجھے ڈھونڈنے میں ذرا مسئلہ ہوگا، اس لیے آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور آئیکن کا جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اسی طرح کی قانونی ویلاگز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور آپ کو قانونی لحاظ سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو.